سب سے پہلے تو میں آج کی اس تقریب کے انعقاد پر پروگریسو یوتھ الائنس کوئٹہ کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر وہ اس لیے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج جو اس تقریب کا عنوان رکھا گیا ہے، جو موضوع یہاں پر زیر بحث لایا جا رہا ہے، وہ بہت منفرد ہے اور روایت سے بالکل کٹا ہوا اور روایت سے ہٹ کر ایک موضوع آج یہاں پر مجھے موقع دیا گیا کہ اس پہ میں بات کروں۔ عام طور پر ہم بھی عالمی معیشت کے بحران کے اوپر اور پاکستانی ریاست اور پاکستانی سماج اور سیاست کے کرائسس کے حوالے سے زیادہ بات کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، اور ہمیں سننے والے بھی ہم سے شاید وہی گفتگو ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو گئے، اور ہم بنیادی طور پر جو مارکسسٹ ہیں یا جو سماج کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، وہ محض ثقیل موضوعات تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے، بلکہ انسانی سماج کی جو بنیادی جو ثقافت ہے، جو نفسیات ہے، جو شعور ہے، جو احساسات ہیں، جو جمالیات ہیں، یہ سب ہمارے موضوعات ہیں۔ ہم ان کو اپنے سے، اپنی تحریک سے، اپنی جدوجہد سے، اپنے نظریات سے، اپنی سیاست سے کبھی بھی علیحدہ کر کر نہیں دیکھتے، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں براہوی ادب کے اساتذہ موجود ہیں، براہوی ادب کے طالب علم موجود ہیں، ہزارہ ادب سے تعلق رکھنے والے دوست یہاں پر موجود ہیں، پشتون لٹریچر کے طالب علم اور اس سے منسلک لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ایک ایسی گیدرنگ کے اندر جو ہے ہم آج ایک انتہائی اہم موضوع کو زیر بحث لا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بروقت زیر بحث لا رہے ہیں، کیونکہ جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، جس ریاست کا ہم حصہ ہیں، جس معاشرے سے ہمارا تعلق ہے، وہ اور جس عہد سے ہم گزر رہے ہیں، یہ پورے کا پورا سماج جس عہد سے گزر رہا ہے، وہ ایک ٹرانزیشنل عہد ہے، ایک تبدیلی کا عہد ہے، ایک ایسی تبدیلی جہاں پر پرانے رشتے، پرانا سماج، پرانی اقدار، پرانے رویے، پرانی جو سٹرکچر ہیں، سپر سٹرکچرز ہیں سوسائٹی کے، وہ انتشار کا شکار ہو کر ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، وہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکے ہیں، وہ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، اور ان کی جگہ آنے کے لیے جو نئے سماجی رشتے ہیں، نئے سماجی جو ڈھانچے ہیں، وہ ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہیں، اور ایک خلا ہمیں سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، جو صرف پاکستانی سماج کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت قرۂ ارض کے اوپر ہر جگہ پر آپ کو یہی عمل کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی شدت، شاید ان کی مختلف ہو سکتی ہے، یہ وقوع پذیر ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جو تہذیب کا گہوارہ تھا، مرکز تھا یورپ، جو پچھلے خاص طور پہ 200-300 سال سے، وہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو مروجہ ڈھانچے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، وہاں پر ایک انارکی کی کیفیت جو ہے، انتشار کی کیفیت جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ امریکن سوسائٹی تو خاص طور پہ جو امریکن سرمایہ داری ہے، اس نے جو سماج تخلیق کیا تھا، یا جو ڈھانچے تعمیر کیے تھے سماج کے، وہ تو ثقافت سے، اس کی جو اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ادب سے، آرٹ سے، کوئی بہت زیادہ منسلک نہیں رہے۔ بہت ہی نئی ثقافت ہے جو امریکہ کی ثقافت ہے، اور زوال پذیر ثقافت ہے۔ اپنے آغاز میں ہی جو ہے وہ ایک زوال پذیر کلچر لے کر امریکن امپیریلزم جو ہے وہ تاریخ کے میدان میں اترا تھا، اور اس نے اگر آپ دیکھیں جو انٹروڈیوس کروایا پورے سماج کے اندر، جو ثقافت انٹروڈیوس کروائی پوری دنیا کے اندر، مسلط کی، بلکہ زبردستی جو جنگوں کے ذریعے، خانہ جنگیوں کے ذریعے، اور جو ایک اپنی ٹاؤٹ لیڈرشپ تمام ریجنز کے اندر جو ہے وہ لے کر آئے، اس کے ذریعے جو کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا، وہ بنیادی طور پر اینٹی سوشل کلچر تھا۔ اگر آپ صرف کلچر کی جو بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں شاعری، ادب اور موسیقی بہت بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری جو لباس ہے، جو ہمارا کھانا ہے، جو بنیادی جو ضروریات انسان کس طرح پوری کرتا ہے، کسی فلسفی نے کہا تھا کہ کسی ثقافت کا پیمانہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ کھاتے کیا ہیں، ان کی خوراک کیا ہے۔ امریکن امپیریلزم نے جو فاسٹ فوڈ انٹروڈیوس کروائی، وہ اس کے ثقافت کی بنیادوں کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ امریکن امپیریلزم کھڑا تھا۔ ایک ایسا امپیریلزم تاریخ میں پہلی دفعہ نمودار ہوا جس کی کوئی ثقافت نہیں تھی، اور اس کے لیے ٹراسکی نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا امریکی سامراج، ایک ایسا دیو ہے، ایک ایسا بھوت ہے جس کے پاؤں ریت کے بنے ہوئے، اور یہ سماج کی
ایک بڑے پیمانے کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، پروگریسو ٹرانسفارمیشن ہے، یہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر جہاں پر اپنی اپنی مقامی ثقافتیں، مقامی ادب، مقامی آرٹ موجود تھا، بدقسمتی سے انتہائی پسماندہ معاشرے بھی اور یورپ کے انتہائی ایڈوانس معاشرے بھی وہ امریکن جو کلچرل وار تھی اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ اور آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ میک ڈونلڈ نظر آتا ہے، جگہ جگہ ہمیں جو ہے وہ KFC کھلا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر دکان کے اوپر اگر آپ چلے جائیں، اگر کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں، کسی ہوٹل میں چلے جائیں، تو آپ کو پاپ میوزک جو ہے وہ بجتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر جگہ پر ایک بےہودہ شور ہے۔ اگر آپ کسی رقص کی محفل میں کبھی آپ کو جانے کا موقع ملے تو وہاں پر ولگیرٹی آپ کو رقص کے نام کے اوپر جو ہے وہ دیکھنے میں ملتی ہے۔ اگر آپ کو بدقسمتی سے زیادہ تر مشاعروں میں جانے کا اگر موقع ملے تو ان کے اندر بھی اگر ریسنٹلی اگر ہم تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریوائول کی ویو ابھی آئی ہے، وہ خوش آئندے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن جنرلی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشاعروں کے اندر بھی اور تقریباً تمام جو ادبی تنظیمیں ہیں یا تقاریب منعقد ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ ایک امریکن نیو لبرل کلچر کا جو ہے وہ غلبہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا عہد ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر پرائیویٹائزیشن کے خلاف جدوجہد کرنا بہت ضروری ہے، جہاں پر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کرنا بہت ضروری ہے۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے پتہ چلا کہ بلوچستان میں تمام کالجز کے اندر جو ڈائریکٹر کالجز ہے اس نے سیاسی جو ہے وہ ایکٹیویٹی سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ اس کے خلاف جدوجہد کرنا بہت ضروری ہے۔ وہاں ہمیں مرتی ہوئی جو ثقافت ہے اس کی جدوجہد کرنا، اس کو بچانا، اس کی بقا کی جدوجہد کرنا بہت ضروری ہے۔ جو غزل جو تمام مقامی زبانوں میں، اردو کے اندر ہر جگہ پر جو ہے وہ زوال پذیر ہے، اور یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ کیا غزل کا کوئی مستقبل ہے۔ غزل کی جدوجہد، غزل کی بقا کی جدوجہد انسانی احساسات کی بقا کی جدوجہد ہے، وہ بھی ہماری جدوجہد کا حصہ ہے۔ جو جدید نظم آ رہی ہے اس کو وہ موضوعات دینا، کیا اس کو وہ موضوعات میسر آ رہے ہیں جو نظم کی جو ہے وہ خود اس کے ایک صنف کے طور پر، ایک تشکیل کے طور پر، ایک فارم کے طور پر، ایک ادبی فارم کے طور پر اس کی پائیداری کے لیے ضروری ہے، کیا وہ موضوعات اس کو میسر ہیں؟ کیا موسیقی جو سر ہے جو ایک چنگل کے اندر پھنس چکی ہے، منافع کا چنگل ہے جس کو میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ہوس ہے ایک دولت کمانے کی۔ اگر آپ کو کوئی کچھ عرصہ پہلے تک اگر آپ 2-3 نسلوں پہلے کی بات کریں تو وہاں پر اگر کوئی شاعر یا ادیب بنتا تھا یا کوئی بچہ موسیقی میں دلچسپی لینا شروع کرتا تھا تو اس سے بہت خوشائند تصور کیا جاتا تھا، بہت اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا، اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اس کی پذیرائی کی جاتی تھی۔ آج اگر کوئی جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ادب میں گھر کے اندر دلچسپی لینا شروع کر دے، شاعری کی طرف یا موسیقی کی طرف، تو یا تو اس کو پہلے مرحلے پر ہی اس کی حوصلہ سیکھنی شروع کر دی جاتی ہے، یا پھر اس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بہت اچھا کما سکتے ہیں۔ آپ دیکھو فلاں جو بینڈ ہے جو اس نے دیکھو کہاں سے نکلا اور کہاں پہنچ گیا، آج وہ کروڑوں پتی جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ آپ پھر اس کا مطلب ہے آپ تو بہت آگے جائیں گے، آپ بہت کما سکتے ہیں۔ اور بنیادی جو آرٹ کا رول تھا اس کو نظر انداز کر دیا گیا، اور آرٹ کو مکمل طور پہ ایک پروفیشن کے طور پہ، ایک پیشے کے طور پہ، دولت کمانے کے مقصد کے طور پر جو ہے وہ سرمایہ داری نے، اور خاص طور پہ امریکن امپیریلزم نے جو ہے اس کو نیو لبرل جو سرمایہ داری ہے اس نے اس کو ایک پروفیشن کے طور پر، ایک پیشے کے طور پر جو ہے اڈاپٹ کرنا شروع کیا۔ مارکس نے وضاحت کی تھی کہ اگر ادیب جو ہے یا کوئی بھی آرٹسٹ ہے وہ پیسہ کمانے کے لیے آرٹ تخلیق کرتا ہے تو وہ ایسا آرٹ کی بنیادی ڈیفینیشن سے گر جاتا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی یہ جو نسل ہے یہ ایک ایسے سماج میں پیدا ہوئی جہاں پر زیادہ تر، میں بہت ساری جگہ پر ایکسیپشنز جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہیں، اور اچھے لکھنے والے مزاحمت کار جو ادیب ہیں جو اس کلچر کے خلاف لڑتے رہے، نہ صرف اپنی عملی جدوجہد سے بلکہ اپنے آرٹ کے ذریعے لڑتے رہے، وہ موجود رہے ہیں اور ہم نے ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ لیکن ہم ایک جنرل ٹرینڈ کی بات کر رہے ہیں کہ ادب جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ زوال پذیر ہو گیا، اور خاص طور پہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد اس کے اندر ایک اور بڑی گراوٹ، کیونکہ سماج کے ہر شعبے کے اندر گراوٹ تھی، صحافت کے اندر گراوٹ تھی، زرد صحافت کا کلچر نظر آیا۔ اس سے پہلے صحافت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر صحافت جو ہے وہ باقاعدہ ایک دیانتداری سے کی جاتی ہے۔ یہاں پر بہت لوگ جو ہے وہ واقعی لوگوں کو باخبر رکھنا، لوگوں کو بتانا، سماج کا ایک درست تجزیہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ یہاں پر ایک روایت موجود رہی جو صحافت کا بنیادی ایک اصل وظیفہ ہے جو اس کو کرنا چاہیے۔
لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صحافت کو بھی ایک مکمل طور پر منڈی میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا، اور لوگوں نے جو ہے وہ اگر کسی نے ضمیر فروشی کرنی ہے، اگر کسی نے جو ہے وہ جلدی شارٹ کٹ کے ذریعے بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ صحافت میں آ جائیں، آپ دیکھیں بہت تیزی سے آپ مال بنا سکتے ہیں۔ صحافت زوال پذیر ہوگی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد، اسی طرح ہر تمام شعبے جو ہے وہ سیاست خود زوال پذیر ہوگی۔ اور ایک ڈیبیٹ جو آج یہاں پر آپ نے رکھی ادب اور سیاست کی، یہ تو بہت سارے لوگ جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یار ادب اور سیاست پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو دو مختلف موضوعات ہیں، ان پہ آپ کیسے جو ہے وہ اکٹھے ایک نشست کے اندر کیوں بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک جنرل پرسپشن ہے، اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں یہ جو ہے وہ پرسپشن ہے کہ اس کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ادیبوں کے اندر یہ پرسپشن ہے۔ بہت اچھے لکھنے والے بھی ہمارے دوست جو ہے وہ جاننے والے ان سے بات کرتے ہیں کہ کسی سیاسی موضوع پر آپ کو دعوت دی جاتی ہے آئیں بات کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کام ہی، انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، خود ادیب نے آج کے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ سیاست اس کے لیے ایک ایلین چیز ہے، ایک بالکل بیگانی چیز ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ادب میں دلچسپی لے، وہ کوئی ناول پڑھ لے، وہ شاعری میں دلچسپی لے، اور وہ اس کو ایک اور ٹائم کا وقت کا زیادہ تصور کرتا ہے۔ ایک ادیب جو ہے وہ سیاسی سرگرمی میں جانا، اور ایک سیاسی جو ایکٹیوسٹ ہے وہ لٹریچر پڑھنا، خاص طور پہ کلاسکس کو پڑھنا جو ہے وہ اس کو وقت کا زیادہ تصور کرتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی فوری فائدہ نہیں ہے۔ یہ جو نفسیات ہے فوری فائدے والی، یہ ہمیں جو ہے وہ نیو لبرل جو ہے وہ سرمایہ داری نے دی۔ اور بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹ کا اور لٹریچر کا آج کا نہیں، خود انسان جتنا پرانا ہے اتنا ہی پرانا تعلق ہے آرٹ اور لٹریچر کا، اور بنیادی طور پر یہ الگ ایک دوسرے سے کیوں اس طرح ہو گئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو سماج سے بھی کاٹ دیا گیا، سوسائٹی سے آج کی سیاست کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم آج سیاست کی اور ادب کے تعلق کی بات کر رہے ہیں تو ہم کون سی سیاست کو ادب کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ آرٹ پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی سیاست پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو سیاست اس وقت موجود ہے وہ واقعی ایک لطیف جذبات رکھنے والے انسان کو، ایک شاعر کو جو کہ ایک بہت سینسٹیو ہوتا ہے، ایک آرٹسٹ بہت سینسٹیو انسان ہوتا ہے، اس کو اپیل نہیں کرتی ہے سیاست۔ یہ سیاست کیا ہے؟ کیوں شاعر یا کیوں ایک ادیب جو ایک سینسٹیو انسان جو ہے اس میں کیوں دلچسپی لے؟ یہ سیاست جو جس کو ایک زمین فروشی کا دھندا بنا دیا گیا ہے، جو موقع پرستی، مفاد پرستی کی سیاست ہے، جو خوشامد کی سیاست ہے، جو چاپلوسی کی سیاست ہے، جو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دولت جمع کرنے کی سیاست ہے، اس سیاست کے اندر شاعر کا یا ادیب کا دلچسپی لینا واقعی جو ہے وہ کچھ بہت خوشائند بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ سیاست اپیل نہیں کر رہی آج کے جو لوگ، جو آج کا جو ادیب ہے، یہ نئی نسل ہے جو ادیب، اس لیے یہ سیاست زوال پذیر ہو چکی ہے۔ اور اس لیے یہ دونوں وجوہات، ایک طرف یہ اس لیے زوال پذیر ہوئی کیونکہ یہ سماج سے کٹ گئی، اور یہ سماج سے اب مزید اس لیے کٹتی جا رہی ہے کیونکہ یہ زوال پذیر ہو چکی ہے، اور اسی لیے یہ آرٹ سے کٹتی جا رہی ہے۔ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ سینسٹیو آدمی جو ہے، آپ کو پوری پاکستان کی اگر ہم سیاست کی بات کریں، آپ کو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں میں چاہے دائیں بازو کے ہیں، یہ نام نہاد لبرل جو سیاستدان ہیں، آپ ان کی کسی بھی پارٹی کے منسٹرز کو آپ ایک ایک نام لے کر جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کریں، کبھی آپ نے سنا کبھی کسی نے اپنی پریس کانفرنس میں یا کسی نے اپنی سپیچ کے اندر، کسی تقریب کے اندر کوئی فیض کا شعر سنا دیا ہو؟ کسی نے آپ نے کبھی سنا کسی نے جو ہے وہ حبیب جالب کو جو ہے وہ کوٹ کر دیا ہو؟ بہت کم ہو۔ شہباز شریف صاحب کبھی کیا کرتے تھے، لیکن آج کل جو ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن بہت کم لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹ سے آئے ہوئے ہیں سیاست کے اندر، اپ سٹارٹس ہیں، پولیٹیکل اپ سٹارٹزم ہمیں نظر آتا ہے، اور تمام لوگ ایک غیر نظریاتی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پچھلے 25 سالوں میں سیاست کو کے اندر سے نظریہ بالکل جو ہے وہ نکال کر پھینک دیا گیا۔ خود جب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے 1994 میں بینظیر بھٹو نے ایک پروگرام میں کہا کہ جو نظریات ہیں وہ پچھلی نشستوں پر چلے گئے ہیں، اب ان کی سیاست میں جو ہے وہ گنجائش ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ ادب کے اندر سے بھی نظریہ جو ہے وہ اسی طرح اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا، اور کوئی ضرورت نہیں رہی صرف ادب کو محض فوری جو ہے وہ تفریح کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ امیڈیٹ ایفیکٹ والا ادب جو ہے وہ لوگوں کو چاہیے، جس کو ہم پروپیگنڈے کا ادب بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم جو ہے وہ ایک کیتھارسس کا ادب کہہ سکتے ہیں۔ کیتھارسس کا آرٹ جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا کہ فوری طور پر آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ نے بچے کی اسکول کی فیس دینی ہے، آپ نے جو ہے مکان کا کرایہ دینا ہے، آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن سٹریس کا شکار ہیں، آپ کو ایک ایسا میوزک چاہیے جو ایک دم آپ کا جو ہے وہ تمام ٹینشن سے آپ کو نکالے،
اور فوری طور پر شور شرابہ اور ٹائم کم ہے آپ کے پاس. سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ سرمایہ داری نے یا اس زوال پذیر سرمایہ داری نے وقت چھین لیا لوگوں سے, اور ادب اور ثقافت کے بہبود کے لیے, اس کے پھلنے پھولنے کے لیے فرصت, لیئر جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بنیادی چیز ہے. انسانی سماج کا اگر ہم تاریخ کا جو ہے وہ مطالعہ کریں گے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب جو ہے وہ ضرورت کی لڑائی سے, بنیادی ضروریات کی لڑائی سے انسان آزاد ہوا, تب اس نے جا کر جو ہے وہ شاعری کو فروغ دیا, فلسفے کو فروغ دیا, آرٹ کو فروغ دیا. ہمارے پاس جو ہے وہ وقت نہیں ہے, خاص طور پہ نئی نسل کا اگر ہم المیہ دیکھیں جو کہ تعلیمی نظام یہاں پر انٹروڈیوس کروایا گیا, جو سیمیسٹر سسٹم کے نام پر اور دیگر مختلف نئی سے نئی جو ہے وہ اصطلاحات آج استعمال کی جاتی ہیں, کہ اسٹوڈنٹس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے اور ڈپریس ہے اسٹوڈنٹ, اور بہت زیادہ آپ کو جو ہے اسٹوڈنٹس کے اندر سوسائڈ نظر آتی ہیں. یورپ کے اندر آپ دیکھ لیں بہت بڑے پیمانے پر, امریکہ کے اندر دیکھ لیں بڑے پیمانے پر اتنا سٹریس ہے اسٹوڈنٹ کے پاس کہ اس کے پاس بالکل وقت نہیں. ہمارے دور میں جب ہم کالج میں تھے, اسکول میں, ہمیں یاد ہے تو باقاعدہ جو ہے وہ بزم ادب کی تقریبات جو ہے وہ لازمی حصہ ہوا کرتی تھی. ہر سال جو ہے وہ اینول جو ہے وہ تقاریر کے مقابلے ہوا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فکری اور ادبی نشستیں ہوا کرتی تھی. وہ کلچر جو ہے مکمل طور پر ختم کر دیا گیا, اور ایک سیمیسٹر سسٹم اور خاص طور پہ ایک اندرونی جو انٹرنل ایگزامینیشن کا جو سسٹم ہے اس کے ذریعے غلام بنا دیا گیا, روبوٹ بنا دیا گیا جو ہے وہ طلبہ کو, جو یہ نئی نسل ہے. اور اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, ان کے پاس آدھا گھنٹہ ان کو مل رہا ہے, ان کو ایک بمشکل 1 گھنٹہ مل رہا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو محظوظ کرنا ہے, انہوں نے ریلیکس کرنا ہے, اور اس آدھے گھنٹے کے اندر وہ اپنی تمام جمالیاتی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر لینا چاہتے ہیں, جو کہ ایک غیر فطری تقاضا ہے. ادب سے غیر فطری تقاضا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر انسان کی جو ہے وہ تمام جو ہے وہ جمالیاتی ضروریات اس کو پورا کر دے. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے, یہ بالکل ویسے جیسے میں نے فاسٹ فوڈ کی مثال دی, کھانے کا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. جو ایک مہذب معاشرے ہیں, جو ثقافت والے معاشرے ہیں, اس کے اندر کیا ہے کہ لوگ کھانے میں بیٹھتے تو کھانا محض جو ہے وہ جسم کی ضرورت پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا, بلکہ لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, دوستوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, شیئر کرتے ہیں کیا ہوا آج, وقت کہاں گزرا. رات کے کھانے پر بتاتے ہیں کہ آج کا وقت کہاں گزرا, کیسا رہا, اچھا کیا تھا, برا کیا تھا. آپس میں جو ہے وہ انٹیگریشن ہوتی ہے. یہ ایک جو ہے وہ ایک مہذب اور کلچرڈ سوسائٹی کے اندر لوگ کھانا. فاسٹ فوڈ جس سوسائٹی میں آئے کہ کھانا آپ نے بیٹھ کے کھانا ہی ہے, چلتے ہوئے کھانا, بائک ڈرائیو کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھ میں برگر ہے اور آپ کھانا کھاتے چلے جا رہے ہیں. اور ویسے ہی جب آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فلم دیکھنے کا, فلم ہر 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے مانگتی ہے, اگر آپ نے فلم دیکھنی ہے تو آپ کو جو تسکین 3 گھنٹے کی فلم میں حاصل کرنا چاہتے تھے, بامر مجبوری آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ 15 منٹ کے 20 منٹ کے کلپ میں آپ کو مل جائے. تو اس سے 15-20 منٹ کے کلپ کی کوانٹٹی تو صرف آپ دیکھ رہے ہیں, اس کی کوالٹی متاثر ہوگی. جو بات 3 گھنٹے کے اندر کی جا سکتی ہے وہ کچھ اور ہے, وہ اس کو 3 گھنٹے درکار ہیں, اس موضوع کی ضرورت ہے کہ اس کو 3 گھنٹے ملے. اس کریکٹر کی, جو فلم کے اندر آپ ایک کریکٹر بلڈ کر رہے ہیں, جو کہ کسی سیاستدان کا کریکٹر ہو سکتا ہے, کسی مزدور کا کریکٹر ہو سکتا ہے, کسی عام انسان کا کریکٹر ہو سکتا ہے. اگر وہ ایک اچھا آرٹ ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ وہ اس کریکٹر کی ٹرانسفارمیشن دکھائے, اس کا کریکٹر سٹیٹک نہ ہو. اگر آپ ایک قاتل دکھا رہے ہیں, وہ قاتل ہے, وہ انسانوں کو مارتا چلا جا رہا ہے, اس نے کبھی بیٹھ کے سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ ہوتا نہیں ہے. اس کے اندر کریکٹر کے اندر ٹرانسفارمیشن دکھانی پڑتی ہے. جو ایک مجرم ہے وہ پہلے عام انسان تھا, وہ مجرم کیسے بنا, یہ آپ کو دکھانا پڑے گا. یہ ایک اچھا ادب ہے, اور اس کو دکھانے کے لیے ضرورت ہے کہ 20-25 منٹ کی فلم نہ بنائی جائے, بلکہ 3 گھنٹے کی 2.5 گھنٹے کی فلم بنائی جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں کیا نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں, اور کلپ کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے, اور اس کے اندر ولگیرٹی آ رہی ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لمحے بھر کے لیے بھول جائیں کہ آپ کی کیا کیا ٹینشن ہے, آپ کے گھر میں کیا مسئلے چل رہے ہیں, آپ کے کالج میں کیا مسئلے چل رہے ہیں, اور وہاں سے ایک اسکیپزم کا آرٹ ہے, بھاگنا چاہتے ہیں آپ, جو کچھ آپ کے ارد گرد سے بھاگنا چاہتے ہیں, خاندان سے بھاگنا چاہتے ہیں آپ, باپ اپنے بچوں سے بھاگنا چاہتا ہے کیونکہ وہ فیس مانگتے ہیں بچے, اور جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کالج سے بھاگنا چاہتا ہے کیونکہ ہر روز جو ہے اس کو ذلیل ہونا پڑتا ہے کسی نہ کسی کلاس کے اندر, کسی نہ کسی ایشو کے اوپر. اور ایک اسکیپزم کا جو ہے وہ آرٹ ہے, جو کہ بنیادی طور پر آرٹ کی بنیادی تعریف سے جو ہے وہ گرتا ہوا ایک زوال پذیر جو ہے وہ آرٹ, جو میں نیو لبرل, خاص طور پہ اس کو ہم یورپ کے اندر پاپ کلچر جو ہے وہ کہتے ہیں. یہاں پر بھی پاپ میوزک آپ کو سننے میں ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً تمام, اور اگر آپ تاریخ جس کے لیے
جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ ہمارے ہاں آرٹ برائے آرٹ کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ آپ آرٹ کا کام ہی ہے کہ وہ آپ کو ریلیکس کرے فوری طور پہ، اور اس کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے سماج کے اندر جو کیا ہو رہا ہے. اور اس لیے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آرٹ کی اگر آپ تھوڑی سی تعریف اٹھا کے دیکھیں، میں زیادہ تفصیلی اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ آرٹ جو ہے وہ کیسے معرض وجود میں آیا اور کب سے جو ہے اس کے اندر کون کون سی اس کی شکلیں ابھری، کون سے سماج تھے جس کے اندر ایک مخصوص قسم کا آرٹ نظر آتا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو رومن آرٹ کا جو ہے وہ ڈفرینٹ فیچرز نظر آتے ہیں، آپ کو گریک آرٹ کے ڈفرینٹ فیچرز نظر آتے ہیں. اگر آپ ہومر کو کسی کے پاس وقت ہو، اگر آپ ہومر کو پڑھیں تو ہومر جو ہے، ہومر کو صرف پڑھ کے آپ کو گریک سوسائٹی کا ایوولوشن نظر آتا ہے. اگر آپ جدید آرٹ کی بات کریں، بالزاک کو اگر آپ پڑھیں تو مارکس نے ایک جگہ لکھا کہ میں نے جو انقلاب فرانس کی ضرورت کو اور اس کی اہمیت کو جو ہے وہ بالزاک کے ناول پڑھ کر سمجھا کہ بنیادی طور پر جو ہے وہ آرٹ بنیادی طور پر سوسائٹی کا ایک ایسا جو ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے جو آپ تاریخ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آرٹ پڑھیں. اگر آپ کسی خطے کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس کے کن کن تاریخی ادوار سے گزرا، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مڈل ایسٹ کے اندر کون کون سے آرٹ رہے، کون کون سا رقص وہاں پر موجود رہا. رقص سوسائٹی کی ریفلیکشن ہوتا ہے، موسیقی سوسائٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے، لٹریچر اور آرٹ سوسائٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے. وہ کبھی بھی سوسائٹی سے کٹا ہوا نہیں ہے. آرٹ برائے آرٹ جو ہے وہ صرف ہمارے چند مڈل کلاس دانشوروں کے دماغ میں ایگزسٹ کرتا ہے، باقی اس کے علاوہ آرٹ جو ہے وہ برائے آرٹ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کی کوئی نہ کوئی سوشل یوٹیلیٹی تھی، اس کی سماجی افادیت. اگر آپ کیو آرٹ کی بات کریں جو دنیا کا قدیم ترین، زیادہ تر لوگ اس بات پہ متفق ہیں، قدیم ترین آرٹ آپ کو غار کے اندر ملتا ہے، جو اسپین کے اندر، فرانس کے اندر جو غاروں میں ڈسکوریز کی گئی ہیں اس کے اندر آپ کو پینٹنگز نظر آتی ہیں. اس کو قدیم ترین، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے پہلے انسانی جسم کے اوپر جو ہے وہ کچھ ایسے ڈھانچے ملے ہیں کہ جسم کے اوپر شکلیں جو ہے وہ بنائی جاتی تھی. اب کیو آرٹ کے بارے میں جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں کہ پہلا آرٹ جو ہے اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر آرٹ کی کیا ضرورت. اب حیران کن چیز یہ ہے کہ وہ جو کیو غاروں کے اندر جو تصاویر بنی ہوئی ہیں وہ عام طور پر غار کے بیرونی حصے کے اوپر نہیں ہے. جو باہر کا حصہ جہاں پر روشنی آتی ہے، جہاں پر ہوا جو ہے بآسانی پہنچ سکتی ہے، غار کے ان حصوں پر تصویریں نہیں ہیں موجود، بلکہ غار کے انتہائی تنگ و تاریک جو علاقے ہیں جہاں پر بیٹھنا دشوار ہے، وہاں پر آج بھی جو ہے وہ بیٹھنے کا پراپر سامان موجود نہیں ہے، کھڑا ہونا وہاں پر بہت مشکل ہے، لائٹنگ نہیں ہے وہاں پر. یہ حیران کن بات تھی جب یہ ڈسکور ہوا کہ اس وقت جو ہے وہ لائٹ وہاں کیسے پہنچائی گئی اور کس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ پینٹنگ جو ہے وہاں پر وہ کی جاتی تھی. اب ظاہر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف تسکین کے لیے یا صرف عیاشی کے، اس طرح ہمارے آرٹ برائے آرٹ کے دوست کہتے ہیں کہ آرٹسٹ صرف جو ہے نا وہ عیاشی کا، تفریح کا ذریعہ ہوتا ہے آرٹ. تو تفریح کے لیے ایک انسان ایک ایسی جگہ پر کھڑا ہونے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ وہ گھنٹوں میں نہیں دنوں میں بنائی جاتی تھی. وہ پینٹنگ اگر آپ دیکھیں تو اس سے جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایک دن کا کام نہیں کہ آپ گئے 15 منٹ میں جا کے پینٹنگ بنا کے آ گئے. بہت مشقت سے آپ پراپر کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ ریلیکس ہی نہیں ہے، پھر بھی آپ پینٹنگ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی بنیادی نیسیسٹی، کوئی ضرورت ہے، اور وہ ضرورت اس انڈیویجول کی کم ہے اور سوسائٹی کی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ کوئی ایک شخص بنا رہا ہے یا مل کر کئی لوگ بنا رہے ہیں. اور اس لیے اس کے اندر انڈیویجولزم کا بھی شائبہ نہیں ہے. آپ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، تاریخ میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کا خالق کون ہے. پوری کی پوری وہ کیو سوسائٹی جو ہے وہ اس کی خالق تصور کی جائے گی اس کے اندر. اور بنیادی طور پر اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر جب ہم اینتھروپولوجی کے دیگر جو ہے وہ تحقیقات کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آتا ہے. کیونکہ ایک فرانس کے پرانے غار سے ایک ایسی تصویر ملی جس کے اندر جو دھڑ ہے وہ انسان کا ہے اور جو شکل ہے وہ کسی جانور کی ہے، جو جانور آج ناپید ہے، کہیں پر بھی موجود نہیں. اس کے علاوہ وہ ایک اسپیسیفک تصویر تھی. اس کے بعد چند ایک تصاویر اس طرح کی، پینٹنگز جو اس طرح کی اور ملی. لیکن عمومی طور پر زیادہ تر جو غار کے اندر جو پینٹنگز ہیں وہ جانوروں کی پینٹنگز ہیں، ساری جانوروں کی پینٹنگز ہیں. ایون جو انسانوں کی تصاویر بعد میں رومن کلچر کے اندر جو مجسمے بنانا یا نیکڈ ہیومن جو باڈی کی تصاویر بنانا یہ بہت بعد میں آیا. پہلے جانوروں کی انسانوں نے تصویریں بنانا شروع. اب محققین نے اس پر کام کیا، سمجھنے کی کوشش کی کیا مسئلہ ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر ہنٹرز اور گیدرز کی سوسائٹی تھی. جو اس وقت کا انسان تھا وہ شکار کے اوپر جو ہے وہ ریلائے کرتا تھا، اس کی بقا کا مسئلہ تھا زیادہ شکار کرنا. اور جانور جو ہے وہ بہت طاقتور تھے، بہت زیادہ
طاقتور ہوتے تھے. جنگل کے غار کی زندگی بہت مشکل زندگی تھی, اس میں انسانوں نے جو ہے وہ کئی نسلیں ان کی معدوم ہو گئیں, ضائع ہو گئیں. وہ انسان صرف شکار کرتا نہیں تھا, ہم صرف تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں, انسان شکار ہوتا بھی تھا, کیونکہ جو ایک ہنٹر سوسائٹی تھی اس کے اندر انسان بذات خود ایک جانور تھا. اور جس کو آج ہم انسان کہتے ہیں, ہیومن بینگ کہتے ہیں, اشرف المخلوقات ہم نے اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. یہ بہت بعد کی پیداوار ہے, بہت اس کے اندر ارتقاء ہوا جب زبان کی ترقی ہوئی, جب جو ہے وہ انسان کو فرصت ملی, کچھ لوگ جو ہے وہ جسمانی مشقت سے آزاد ہو گئے اور ذہنی مشقت کرنا انہوں نے شروع کیا, یا ذہنی محنت کرنے کے لیے آزاد ہوئے, تب جو ہے وہ اس کو یہ ادراک ہوا کہ وہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہے. اس کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی اور جانور کے پاس, اس کو ہم ایبسٹریکشن کی صلاحیت کہتے ہیں, تجرید کی صلاحیت کہتے ہیں. انسان واحد ایک ایسا جانور ہے, باقی جانور بھی اپنی چیزیں بناتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جو ہے وہ پرندے گھونسلے بناتے ہیں, جانور اپنے رہنے کے لیے بیٹھنے کے لیے مختلف چیزیں بناتے ہیں, لیکن وہ تمام جانور جو بناتے ہیں اور جو انسان بناتا ہے اس میں ایک بنیادی فرق ہے. کیونکہ انسان جب اپنا گھر بناتا ہے تو وہ گھر پہلے زمین پہ نہیں بناتا, پہلے اپنے دماغ میں بناتا ہے. ایک اس کی شبی اس کے دماغ میں بنتی ہے, یہاں میں کچن بناؤں گا, یہاں ڈرائنگ روم بناؤں گا, یہاں بیڈ روم بناؤں گا, اور وہ بنانے والے کو بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ بنانا, یہاں پر یہ بنانا, یہاں پر یہ بنانا. اور وہ فوری ضرورت کے لیے نہیں بناتا, ضرورت تو ہے ظاہر ہے, ضرورت کے لیے تو بنانا, جھونپڑی بھی بنا دے جیسی, وہ اپنی جمالیاتی تسکین کے لیے بھی بناتا ہے, وہ دیکھنے والے کے لیے بھی بناتا ہے, زیبائش کے لیے بناتا ہے, آرائش کے لیے بناتا ہے, دیکھنے والے کو اچھا لگے, اس کی آنکھوں کو اچھا لگے, جو آئے ان کو اچھا لگے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. ایبسٹریکشن ہے, اس کی شبیہ پہلے اپنے دماغ میں بناتے ہیں, اسی شبیہ نے ارتقاء کر کے جو ہے وہ ایک آئیڈیا کی شکل اختیار کی. اس آئیڈیا نے جو ہے پھر ایک آرٹ کے اندر کھل کر جو ہے وہ ترقی یافتہ آرٹ کے اندر جو ہے اپنا, ہمیں خاص طور پر لٹریچر کے اندر جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. باقی جانور بھی بناتے ہیں. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا, کچھ ایسے پرندے جو ہے وہ نظر آئے جو واقعی کچھ رنگین چیزیں بھی بناتے تھے, تو اس کی تحقیق کی گئی, تو وہ خالصتاً جو ہے وہ فوری طور پر کوئی جمالیاتی تسکین کے لیے نہیں بناتے تھے, بلکہ پارٹنر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ میلز پرندوں کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے, اور فوری طور پر جب ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں, اس کی جو ہے وہ دیر پا تسکین اس سے حاصل نہیں کرتے. تو انسان جو تھا اس کے پاس یہ وقت میسر ہے, اس سے پہلے جو ہے انسان کے پاس نہیں. اگر ہم غار کی بات کریں, دوبارہ واپس ہیں, جو کہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اگر آپ اس پہ فوکس کریں کہ آپ خود امیجن کریں, آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی, اب میں یہاں کھڑا ہوا بات کر رہا ہوں اس لیے بات کر پا رہا ہوں کیونکہ میں کمفرٹیبل ہوں, یہاں پر کھڑے ہونے کی جگہ ہے, ہاتھ ہلانے کی جگہ, اسپیس ہے, لیکن وہاں پر روشنی نہیں ہے, وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پر پینٹنگ کی جا رہی ہے. کیوں؟ تو اس کی تحقیق جب سامنے آئی تو جو اینتھروپولوجسٹ تھے, جو انہوں نے جو ہے وہ یہ نتائج اخذ کرنا شروع کیے کہ چونکہ انسان جانوروں سے شکار کرتا تھا اور ہو بھی جاتا تھا, اور اس لیے جو ہے وہ کوشش کرتا تھا, اور اس کے دماغ میں یہ آئیڈیاز آئے کہ اگر ہم جانوروں کی اس طرح تصویریں بنائیں گے, جو آج ہم جس کو توہم پرستی کہتے ہیں, کچھ بھی اس کا نام دے لیں, تو شاید ہم ان جانوروں کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں, قابو کر سکتے ہیں, اور ان کو ایسے اتفاقات ہوتے ہوں گے. خواب جو ہے وہ, خواب کے اوپر میرے پاس ٹائم نہیں, بڑی لمبی فلسفے میں بحث چلی جائے گی کہ خوابوں کا کیا کردار رہا, لیکن بنیادی طور پر ان کو ایسا لگا کہ جو چیز وہ دماغ سے سوچ کر نکلتے ہیں, دیکھ کر نکلتے ہیں, آج بھی اس طرح کے مقولے آپ کو نظر آتے ہیں کہ گھر سے کیا کس کا منہ دیکھ کر نکلے تھے, آج سارے کام خراب ہونا شروع ہو گئے. تو یہ جو مقولے ہوتے ہیں, یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کی بھی ہمیں ارتقاء کے اندر مادی وجوہات نظر آتی ہیں. کیوں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ آج ہمیں, کیونکہ کسی کے ایک انڈیویجول کے دماغ کی یہ اختراع نہیں ہوتی, بلکہ یہ ہزاروں سال کے سماج کے اندر جو ہے وہ تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے, جو مختلف سماج کے اندر مختلف مقولے مشہور ہو جاتے ہیں, ضرب الامثال مشہور ہو جاتی ہیں, مختلف چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں. تو بنیادی طور پر انہوں نے جانوروں کو قابو کرنے کے لیے ان کی تصویریں بنائی. اینتھروپولوجسٹ یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں جادو, آرٹ اور مذہب تینوں بیک وقت داخل ہوئے, اور ان کو الگ الگ جو ہے وہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. اور جب ایک جو ہے وہ ایک ایسی تصویر بنائی جاتی ہے جس کے اندر دھڑ انسان کا ہے اور سر جو ہے وہ کسی دوسرے جانور کا ہے, تو یہ ایک ایسا انسانی تجربہ ہے جس کے تحت اس کو یہ یقین ہے بنانے والے کو کہ ایسا کرنے سے وہ اس مخصوص جانور کو انسان کے کنٹرول میں لانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا. اور اس کی بنیاد پر اس نے یہ شاہکار پینٹنگ ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری اس وقت وہ جمالیاتی جو ہے وہ حس کو تسکین پہنچاتی ہیں. اس وقت جو ہے ان کا جو مقصد تھا, جو فوری ٹاسک تھا, وہ بنیادی طور پر ایک سوسائٹی کی ضرورت تھی. اور اسی طرح آپ, میرے پاس ٹائم نہیں, گریک آرٹ کی, اگر ہم رومن آرٹ کی بات کریں تو بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص سماجی ضرورت جو ہے
ایک آرٹ کی ایک مخصوص شکل کو جنم دیتی ہے، اس کے اندر پھر ارتقاء ہوتا ہے، وہ ویسی رہتی نہیں ہے، وہ پھر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ مختلف شکلیں اختیار کرتی چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج کے اس جدید آرٹ تک جو ہے وہ ہم پہنچے ہیں. جو اگر ہم تھوڑی سی موسیقی کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ فنون لطیفہ کے اندر سب سے زیادہ اہم جو ایک آرٹ کی شکل ہے وہ جو ہے وہ موسیقی اور رقص جو ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کسی بھی سوسائٹی کو سمجھنے کے لیے. وہاں پر جو ان کے شادی بیاہوں میں کیا گانے گائے جاتے ہیں، کیا رقص کیے جاتے ہیں، وہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور رقص کی جو ابتدائی شکلیں ہیں، کیونکہ ہمارا جو خاص طور پہ بلوچستان کا اور جو پشتونخوا کے زیادہ تر علاقے ابھی تک سیمی ٹرائبل سوسائٹیز یہاں پر موجود ہیں، اور یہ اس کے یہاں کی جو کلچر ہے اس کے اندر ابھی تک ریفلیکشن ہے پریمیٹیو ہیومن سوسائٹی کی، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ کلاسیکل سرمایہ دارانہ رشتے اس طرح سے ابھی تک استوار نہیں ہو سکے، انڈسٹریلائزیشن بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی، اور سرمایہ دارانہ کلچر مکمل طور پر پینیٹریٹ نہیں کر پایا. اگرچہ نفسیات ہے، لوگ جو ہے وہ بدقسمتی سے یہاں پر بھی اسی طرح موقع پرستی، مفاد پرستی کی طرف جاتے ہیں. سروائیول کا مسئلہ ہے، ان کو پھنسا دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے سوچیں جس طرح سرمایہ دار چاہتا ہے. لیکن بنیادی طور پر ابھی بھی سماجی طور پر ثقافتی ڈھانچہ جو ہے وہ کافی حد تک ملتا جلتا ہے پریمیٹیو ہیومن سوسائٹی سے. اور جو ابتدائی جو رقص ہوتے تھے وہ بھی جو ہے وہ ہمیں اسی سوسائٹی کے اندر نظر آتے ہیں، اور وہ جب کوئی بہت زیادہ شکار کر آتے تھے، کیونکہ اس کے اندر کلیکٹیوزم تھا، کوئی بھی چیز کسی کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، ہر چیز شام کو قبیلے کے آگے جو ہے وہ رکھ دی جاتی تھی، وہاں سے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق سب کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دی جاتی تھی. اور اس کا جو جشن منایا جاتا تھا، جو اس کا جو ہے وہ تقریب منعقد کی جاتی تھی، اس میں سب لوگ مل کر ناچتے تھے. وہ ناچ رہے ہیں یا وہ کوئی مخصوص کام کر رہے ہیں جس کو آج ہم رقص کہتے ہیں، اس کا ان کو ادراک نہیں تھا. اور ابتدائی رقص جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں، اس کے اندر جانوروں کی نقالی کی جاتی ہے، جانوروں کی طرح کی حرکات کی جاتی ہیں. ابتدائی جو رقص ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ بھی بنیادی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہی جانوروں سے، کیونکہ جانوروں کو اپنی زندگی کا، وہ جانوروں کے ساتھ ایک بڑا لو ہیٹ ریلیشن شپ تھا. انسانیوں کو اس کو مار کے کھانا بھی ہوتا تھا، لیکن اس کو بلانا بھی ہوتا تھا، اس کو اٹریکٹ بھی کرنا ہوتا تھا، اور بالکل ایک ڈفرنٹ سوسائٹی تھی. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلیکٹیولی رقص کیا جاتا تھا اور جانوروں جیسی حرکتیں کی جاتی تھی. وہاں سے رقص کا آغاز ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. لیکن جب انسان اس غاروں والی سوسائٹی سے آگے نکل گیا، کھیتی باڑی شروع ہو گئی، اور جو ہے وہ مویشی باقاعدہ پالنا شروع کر دیا گیا، سیویلائزیشن کی طرف ہم چلے گئے، تو اس کو ترک نہیں کیا انسان نے، اس مادی ضرورت کو خالصتاً جمالیاتی ضرورت میں تبدیل کر دیا. تب جا کر رقص باقاعدہ ایک آرٹ کی منظم اور مسلمہ شکل کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے، جب وہ اپنی فوری مادی ضرورت سے کٹ جاتا ہے، اور صرف انسان جو ہے وہ اس اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، اپنی تاریخ کو زندہ رکھنے کے لیے، جب اور اس کے اندر جو ہے وہ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، اس سے تسکین حاصل کرنے کے لیے اس کو منظم شکل دیتا ہے، تب رقص جو ہے وہ باقاعدہ ایک ہمیں آرٹ کی شکل کے اندر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. اور اس کے اندر آج کا آرٹ آج جیسا رقص نہیں ہوتا تھا، وہ کلیکٹیو ہوتا تھا. آج تو جو ناچنے والا ہے وہ دوسرے کی آنکھوں کے اندر بھی نہیں دیکھتا، اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے، اس کو بالکل اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ ایک انڈیویجولزم کا عکاسی کرتا ہے آج کا رقص. لیکن جو ہمارے جس طرح میں نے کہا کہ ٹرائبل سوسائٹی کے اندر جو ابھی تک اتن سے لے کر یا بھنگڑے یا لڈی یا اس طرح کے جو رقص ہیں، وہ آج بھی اسی رقص کے ساتھ زیادہ ملتے جلتے، جہاں پر انڈیویجول کا رقص کرنا مایوس سمجھا جاتا تھا، بلکہ کلیکٹیو جو ہے وہ رقص کو ہی رقص تصور کیا جاتا تھا. اسی طرح موسیقی بھی اسی جو ہے وہ پروسیس کے اندر نمودار ہوئی. پہلے جو ہے وہ مختلف آوازیں نکالی جاتی تھیں، یہ جو آج ہم باقاعدہ غزل کو گا لیتے ہیں یا نظم کو یا گیت گاتے ہیں، پہلے گیت گانا جو ہے وہ موسیقی نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ لٹریچر ہی زبان کا ارتقاء جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، جو گرامر ہے اس کا ارتقاء ساتھ ساتھ ہو رہا تھا. اور اس وقت جو ہے وہ موسیقی شاعری سے زیادہ پرانی ہمیں نظر آتی ہے اگر دیکھا جائے، اور اس کے اندر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ موسیقی جو ہے وہ بھی کلیکٹیو ہوتی تھی، لوگ مل کر جو ہے مختلف آوازیں نکالتے تھے. اور ابھی اگر ہم برے صغیر کی موسیقی کی تھوڑی سی بات کریں تو بہت کم دوستوں کو پتا ہے کہ برے صغیر کی جو موسیقی ہے وہ پوری دنیا سے مختلف موسیقی ہے. اس میں دھرپت ہے، یہ جو خیال گائیکی جس کو ہم کہتے ہیں، استاد بڑے غلام علی خان کا نام سنا، بڑے بڑے یہاں پر جو ہے وہ خاندان یہاں پر گزرے ہیں. کلاسیکل جو موسیقی تھی اس کے اندر جو ہے وہ ابتدائی جو موسیقی تھی اس کے اندر تو لیرکس کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی تھی، لیرکس نہیں ہوتے تھے اس کے اندر،
گھنٹوں صرف الاپا جاتا تھا، راگ تھے، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ تسکین ملتی تھی. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ یہاں کا جو سماج تھا اس کے اندر فرصت بہت زیادہ تھی. یہاں پر جو ہے وہ بادشاہوں کے جو دربار تھے ان کے اندر تان سین جیسے لوگ پیدا ہوئے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، صرف موسیقی کو باقاعدہ ایک سماجی شعبے کا درجہ حاصل ہو گیا تھا. اس کے اندر اس لیے اتنے بڑے پیمانے کی انوویشنز ہوئی. یورپ کے اندر ایسا نہیں ہو سکا. یورپ کے اندر ریولوشنز ہوتے رہے، یورپ کے اندر لوگ جو ہے وہ دیگر جو ہے بہت ساری سرگرمیوں میں انوالو رہے. یہاں پر جو سیلف سفیشینٹ سوسائٹی تھی، جو یہاں کا جو جس کو ایشیائی طرز پیداوار ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ایسا موسیقی جو ہے وہ یہاں پر نمودار ہوئی. اور جو میرا پوائنٹ ہے میں اس کی طرف واپس آتا ہوں کہ ہم بنیادی طور پر اس خیال کو کنڈیم کرنا چاہتے ہیں کہ آرٹ کا سوسائٹی سے کیوں جو خیال گائکی ہے یا طرب گائکی ہے وہ یورپ میں پروان نہیں چڑھ سکی، کیونکہ وہ سوسائٹی مختلف تھی. ایک مخصوص سوسائٹی کے اندر ایک مخصوص آرٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے سوسائٹی سے آرٹ کو کاٹنا اور آرٹ برائے آرٹ کا تصور جو کہ بورجوا یا لبرل تصور ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آرٹ جب تک سوسائٹی سے نہیں جڑے گا وہ اس وقت تک جو ہے وہ نتائج نہیں دے سکتا اور وہ دیر پا آرٹ بن ہی نہیں سکتا. اب یہاں پر تو بالکل ہی مختلف جو ہے وہ شکلیں ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں کہ آرٹ کو کیا آرٹسٹ کو سماج سے مکمل طور پر کاٹ دیا جاتا ہے. آرٹسٹ خود مایوس سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اگر عام لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے. اگر آپ دیکھیں چائے کے ہوٹلوں پر اور مختلف جگہ پر آپ کو اسٹرگلنگ آرٹسٹ نظر آتا ہے. ایک ایسا آرٹسٹ جو اپنا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کو کہیں سنا جائے، اس کی کوئی پذیرائی ملے. لیکن جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پہلے سے موجود ایک جو ادبی اشرافیہ ہے یا جو بیوروکریٹس کی نجی محفلیں، جو سیاستدانوں کی نجی محفلیں، وہاں تک خود کو محدود کر دیتا ہے. اور وہ سماج کے اندر بیٹھنا اس کے لیے معیوب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی سٹیٹس کے خلاف ہے کہ وہ اس عام لوگوں کے اندر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے. اور ایک بڑا آرٹسٹ جس کو عوام تک، جس نے ایک ایسی آرٹ تخلیق کرنا ہے جس کو عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اچھا ہے برا نہیں، تو بنیادی طور پر وہ جب آرٹسٹ خود کٹ جائے گا سوسائٹی سے تو اس کی تخلیق کیا وہ آرٹ کیسے سوسائٹی میں کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے. اس کو مسلط ضرور کیا جا سکتا ہے. اور کون مسلط کرتا ہے ہمارے اوپر؟ کون مسلط کرتا ہے کہ یہ بڑا آرٹ ہے، یہ نمبر 1 پہ ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ نمبر 1 کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ فلاں کو فلاں ایوارڈ مل گیا، فلاں کو فلاں ایوارڈ مل گیا. کون لوگ ہوتے ہیں اس جو پوری جو ایوارڈ دینے والے جو ججز ہوتے ہیں، جیوری ہوتی ہے، اس کو سلیکٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ان تمام تقریبات کو فائنانس کرتی ہیں. جو بڑے بڑے آسکر ایوارڈ سے لے کر جو نیچے لوکل سطح کے جو ایوارڈز ہیں وہ کون دیتا ہے؟ وہ بنیادی طور پر. اور پھر میڈیا ہے ہمارا. میڈیا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ آرٹ بہت اچھا ہے، یہ آرٹسٹ بہت اچھا ہے، اس کے حق میں کالم لکھے جاتے ہیں. تو پہلے سے نامور آرٹسٹ ہیں وہ ان کے لیے تقریبات بڑے بڑے ہوٹلوں میں منعقد کرتے ہیں اور اس سے عام آدمی کے شعور کے اوپر یہ مسلط کر دیا جاتا ہے کہ یہ اچھا آرٹ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے دوست جو ہے وہ ایک بہت بڑا نامور سنگر گا رہا ہوتا ہے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، لیکن جب آپ اس کو بتا دیں اچھا آپ کو نہیں پسند آ رہا، یہ تو بہت شاندار آرٹسٹ ہے، یہ تو بھائی اس کو تو اچھا ایوارڈ ملا ہوا ہے، پھر بالکل اس طرح ہاتھ جوڑ کر اس طرح کوئی بڑی تقریر، اچھا ایوارڈ ملا، بہت اچھا، زبردست، نہیں اچھا گا رہا ہے، اچھا گا رہا ہے. پہلے اس کو پتہ نہیں تھا. اور اگر موسیقی آپ کو باقی تمام جھمیلوں سے آزاد کر کے اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتی، اور اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اگر ایک ایوارڈ کی یا ایک پروپیگنڈے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ آرٹ نہیں ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو یہ برانڈ انٹروڈیوس کروایا گیا. ایک لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، سیلیبریٹی. سیلیبریٹی جو ہے وہ سرمایہ داری سے پہلے کا تصور نہیں ہے. آپ کو جاگیرداری میں سیلیبریٹیز نہیں ملتی. پروفیشنل سیلیبریٹیز، ستارے ہم ان کو کہتے ہیں. پاپ سٹار ہے، فلم سٹار، فلاں سٹار، ڈھمکان سٹار. سٹار کی موجودگی کسی بھی سوسائٹی کے اندر اس بات کا اعلان ہوتی ہے، اس بات کا اظہار ہوتی ہے کہ سوسائٹی اپنے بنیادی سوشل فیبرک سے ٹوٹ رہی ہے. جو ایک سماجی تانا بانا ہے اس کا انتشار کا شکار ہو چکی ہے. وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس نے کون سا ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا ہے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس کا ہیئر کٹ کیسا ہوگا، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس کے گھر کیسے بنیں گے. یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے اس کو ایک سٹار کی ضرورت ہے. وہ آئے گا ٹی وی پہ، وہ آپ کو بتائے گا یہ ٹوتھ پیسٹ نمبر 1 ہے، یہ بہت اچھا ہے، میں تو یہ استعمال کرتا ہوں. پھر آپ وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا شروع کر دیں. یہ ایک سوسائٹی کی اجتماعی، روحانی، اخلاقی، ثقافتی ترقی کی
کی گراوٹ کی غمازی کرتا ہے جس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ سیلیبریٹی. آپ صرف 300 سال پہلے تک چلے جائیں, 300 سال پہلے تک کوئی پروفیشنل سیلیبریٹی کا تصور بھی نہیں جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں. فلسفیوں کو دیکھ لیں, والٹیر تھا, والٹیر خود بہت اچھا میوزیشین تھا. جو شاعر تھے وہ خود علم فلکیات میں دلچسپی لیتے تھے. جو ایک خاص شعبے سے وابستہ سیلیبریٹی کا تصور ہے یہ سرمایہ داری سے پہلے موجود نہیں تھا. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ سرمایہ داری نے انڈیویجولزم کو پروان چڑھایا. اور سرمایہ دار کی ضرورت ہے سیلیبریٹی, آپ سمجھیں اس بات کو, کیونکہ سرمایہ دار کو زائد پیداوار کا مسئلہ ہے اور اس کا شدید کمپٹیشن ہے باقی سرمایہ داروں کے ساتھ, بہت شدید کمپٹیشن ہے. اور اس کمپٹیشن کے اندر وہ آئے روز شرح منافع کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی جو نیچرل منڈی ہے, مارکیٹ ہے, اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو زیادہ سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ کرے. ایڈورٹائزمنٹ ایک باقاعدہ الگ سے انڈسٹری بن چکی ہے. اگر آپ دیکھیں بہت سارے دوست جو ٹی وی دیکھنے بیٹھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, جو بھی دیکھتے ہیں, یا ایون جو خبریں سننے بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ, وہ تو خبریں سن رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو خبریں دینے والا ہے وہ اس کا کام آپ کو, یا جو چینل آپ کو انٹرٹین کر رہا ہے, اس کا مقصد جو ہے وہ بیچ میں آنے والے 1-1 منٹ کے 2-2 منٹ کے جو کمرشلز ہیں ان کے ذریعے پیسہ بنانا ہے. جو ڈرامہ بن رہا ہے اس ڈرامے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی ضرورت پوری ہو جائے, بلکہ اس ڈرامے کے بیچ میں 5 سے 7 منٹ کے اندر جو کمرشل چل رہے ہیں وہ بنیادی مقصد ہے اس ٹی وی چینل کا, اس پروڈیوسر کا, یا اس ٹیم کا جس نے وہ تخلیق کی ہے. اور اس لیے جو ہے وہ تخلیق, جس طرح سرمایہ داری کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ انسانی ضرورت پورا کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی. جس طرح یہاں پر جو ہے وہ کرسی, آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو کرسیاں اس لیے نہیں بنائی گئی کہ آپ اس پر بیٹھیں اور بڑے مزے سے سکون سے انجوائے کریں, اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اس کے اوپر اس کو بیچا جائے گا اور اس سے منافع حاصل کیا جائے گا. یہاں اس ہال کے اندر بیٹھی ہوئی ہر چیز جو ہے, پڑی ہوئی ہر چیز اسی لیے بنائی گئی, لائٹ سے لے کر پنکھے تک. اسی طرح سرمایہ داری کے اندر آرٹ کو کموڈٹی میں تبدیل کر دیا گیا ہے. آرٹ کو مکمل طور پر ایک شے کی شکل دے دی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے آرٹ اس لیے نہیں بنایا جا رہا کہ ہم مل بیٹھے انجوائے کریں, اپنی جو ہے وہ موضوعی اور جمالیاتی تسکین حاصل کریں, بلکہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بظاہر ہم ایک جو ہے وہ غزل کی محفل میں بیٹھے ہیں یا موسیقی کی محفل میں بیٹھے ہیں, لیکن اس کے اوپر جو ہے باہر بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں, باہر بڑے بڑے جو ہے وہ پینا فلیکس لٹک رہے ہیں جس کے اندر کسی نہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اور اس نے بنیادی طور پر آرٹ کے, سرمایہ داری کے اس رجحان نے آرٹ کو کوالٹیٹیولی تبدیل کر دیا جو اب سرمایہ داری سے پہلے کا آرٹ تھا. اور اس نے جو ہے وہ سیلیبریٹی کیوں ضرورت ہے, سیلیبریٹی کی طرف واپس آتے ہیں, کیونکہ اس نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے سرمایہ دار نے کہ وہ دوسرے سرمایہ دار کی چیز نہ خریدے, میری چیز خریدے. اور اس کے اندر اس نے کرزما پیدا کرنا ہے, اپنی چیز کے اندر کرزما پیدا کرنا ہے کہ وہ صرف اس بنیاد پر دوسروں سے مختلف نہیں ہے, بلکہ اس نے برانڈ بنانا ہے, اس کو ایک برانڈ کی نفسیات لے کر آنی ہے کہ میری چیز خریدی جائے. اس کے لیے اگر ایک موٹر سائیکل تھا انڈیا کے اندر بنا تھا, اس کی قیمت جو ہے وہ 15,000 روپے تھی. سچن ٹنڈولکر نے اس کمرشل میں کام کیا, اسی دن اس کی قیمت جو ہے 45,000 پر چلی گئی. ایک کمرشل سچن ٹنڈولکر نے کی. سچن ٹنڈولکر نے کہا جاتا ہے کہ 1 ارب روپے جو ہے وہ اس ایک کمرشل کرنے کے لیے, ایک موٹر سائیکل 15,000 روپے کا ایک کمرشل میں سچن ٹنڈولکر اس کے اندر آیا, اور اس کے بعد اس کی قیمت 45,000 ہو. سرمایہ دار کی شرح منافع کے لیے, اپنی منڈی کو بڑھانے کے لیے سیلیبریٹی کی ضرورت ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیلیبریٹی آرٹ پیدا کرے گی, یہ سیلیبریٹی جو ہمیں ہمارے لیے کام کرے گی, وہی بنیادی جو ہے وہ انسانی معیار ہے. یہ کتنا بڑا المیہ ہے آج کے عہد کا کہ ہمارے معیارات کا تعین بھی سرمایہ دار کی شرح منافع کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہو چکا ہے. ہمیں اب سوسائٹی خود فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اس کو کس قسم کا میوزک چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے پاپ میوزک. کس باشعور انسان کو, کس مہذب انسان کو پاپ میوزک چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذی شعور آدمی ذہنی طور پر ابھی تک خوش قسمتی سے ذہنی طور پر صحت مند ہے اس معاشرے کے اندر, وہ پاپ میوزک سے تسکین حاصل کر سکتا ہے. امپاسبل ہے. شور ہے اس کے اندر, اتنی زیادہ ولگیرٹی ہے اس کے اندر. اور جو کلاسیکل میوزک ہے وہ آج بھی ہمیں کیوں ٹریکٹ کرتا ہے. آج بھی اگر آپ جو ہے وہ لتا کے گانے سنیں, اگر آپ محمد رفیع کے گانے, اگر آپ کے پاس اور بھی زیادہ ٹائم ہو, کبھی آپ بڑے غلام علی خان کے راگ سنیں بیٹھ کر, یا اس سے پہلے جو دوست ان کے راگ سنیں, آپ کو جو تسکین, لیکن آپ کو عادت نہیں ہے کیونکہ آپ بار بار گھڑی دیکھیں گے, کیونکہ وہ 15, 20, 25 منٹ متواتر سننے کے بعد تو پکڑنا شروع کرتا ہے, سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ کیا, اس کے اندر بندش کیا ہے, اس کے اندر کہنا کیا چاہ رہا ہے. اور یہ ایک بہت اہم ڈیبیٹ ہے کہ جو موسیقی ہے اس کے اندر بھی کنٹینٹ موجود ہوتا ہے,
اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے جو راگ ہیں وہ کوئی کہتے ہیں صبح کا راگ ہے, کوئی کہتا ہے شام کا راگ ہے, کوئی کہتا ہے موسم بہار کا راگ ہے, ملہار کو کہتے ہیں بارش کا راگ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک کنٹینٹ ہے, وہ ایک مخصوص ماحول کے ساتھ آپ کو جوڑ رہے ہیں. اور اسی لیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیلیبریٹی کا کلچر ہے اس نے ہر چیز کو برباد کر دی, حتیٰ کہ شاعروں کے اندر بھی جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. اب آپ دیکھیں جو پرانے شاعر ہوتے تھے, اگر آپ حبیب جالب کی فیض کی یہاں کے جو مقامی شعراء ہیں, سندھ کے اندر شیخ ایاز ہے, وہ روز چائے خانوں پر بیٹھتے تھے, ملتے تھے, بات کرتے تھے. آج کے شعراء جو ہے وہ دبئی مشاعرہ پڑھنے جاتے ہیں, لندن مشاعرے پڑھنے جاتے ہیں, اور وہ کسی جگہ پر بھی آپ کو پبلک پلیس کے اندر صرف جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب تک ان کو اسٹرگل کر رہے ہیں, جب تک ان کا کچھ نام نہیں بنا, جب تک وہ مقبول نہیں ہوئے تب تک موجود ہیں. اس کے بعد ایک بالکل الگ دنیا ہے, آرٹسٹ کی بالکل الگ دنیا. اگر آپ ٹی وی ڈراموں کی بات کریں, ٹی وی ڈراموں کے اندر آپ کو آج سے 20 سال پہلے تک, 25 سال پہلے تک آپ کو اپنے گاؤں کا کریکٹر نظر آتا تھا. موچی ٹی وی ڈرامے کے اندر آتا تھا, نائی ٹی وی ڈرامے کے اندر آتا تھا, کسان ٹی وی ڈرامے کا ہیرو ہوتا تھا, اور جو ہے وہ باقی مزدور یا غریب لوگ ٹی وی ڈرامے کے اندر آپ کو نظر آتے تھے. آج آپ کو ٹی وی ڈرامہ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, زیادہ چینلز آ گئے, آپ کو ٹی وی ڈرامے کے اندر ایک بزنس مین نظر آتا ہے جس کا ایک بہت خوبصورت دور سے نظر آئے گا. ٹی وی کا پہلا سین کیا ہوگا, دور سے ایک فلیٹ نظر آ رہا ہے چمکتا ہوا, اس کے اندر لائٹ روشن, اندر جائیں گے بڑا خوبصورت صوفہ پڑا ہوا ہے, 4-6 بیگمات اس کے اندر بیٹھی ہیں, اور باقی لوگ دور سے جو ہے وہ آ رہے ہیں, اور ایک فلاں گاڑی سے نکل کے آ رہا ہے, تقریبات ہو رہی ہیں, نائٹ پارٹیاں ہو رہی ہیں. زیادہ تر ڈرامے اس وقت, میرے ایک دوست پروڈکشن ہاؤس میں کام کرتا ہے, بتا رہا تھا کہ ریکارڈنگ بھی باہر ہوتی ہیں. اب کوئی گاؤں, سندھ کے گاؤں میں جا کر, بلوچستان کے گاؤں میں جا کر ڈرامہ بناتا ہی نہیں ہے. تو بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہے, اور اس کی وجہ سے جب وہ گاؤں میں جا کر ڈرامہ بناتے ہی نہیں ہے تو گاؤں کا کریکٹر اس ڈرامے میں کیسے آئے گا. اور اس لیے ہمارا جو آج کا جو سامعین ہیں, جو ناظرین ہیں, وہ دو دنیاؤں میں پھنس گئے. ایک دنیا ان کو اپنے ارد گرد نظر آتی ہے جہاں پر بھوک ہے, غربت ہے, افلاس ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, سیوریج کا پانی نکل رہا ہے, بدبو آ رہی ہے, کوئی بھی چیز جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں چل پا رہی ہے. وہ سوسائٹی ہے. ایک سوسائٹی ان کو ٹی وی ڈراموں میں, فلموں میں اور آرٹ کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے, جس کے اندر سب کچھ نارمل طریقے سے چل رہا ہے. پیسوں کا مسئلہ ہے, لین دین کا مسئلہ ہے, پارٹنرشپ کی باتیں کی جا رہی ہیں, انویسٹمنٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور وہ ساری زندگی یہ عام انسان جو ہے وہ یہ نتیجہ نکالنے میں صرف کر دیتا ہے کہ یہ حقیقی دنیا ہے, وہ حقیقی دنیا ہے. میں کارٹون ہوں یا یہ سارے لوگ کارٹون ہیں, میں پپٹ ہوں یا یہ سارے لوگ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں یہ پپٹ ہیں. انہوں نے صرف آرٹ کو نہیں, آپ دیکھیں سپورٹس کی میں نے مثال دی آپ کو, یہ ابھی ٹنڈولکر کی میں نے آپ کو مثال دی, چھوڑ دیں یہ جو ابھی آئی پی ایل ہو رہا تھا, اور یہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا پی ایس ایل کیا ہو رہا تھا, یہ کیا ہے, یہ کس قسم کا جو سپورٹس ہے. کلاسیکلی اگر آپ پرانے کوچ, کسی کوچ کے ساتھ کبھی بیٹھے ہیں, آپ کبڈی کے کوچ کے ساتھ, حتیٰ کہ کرکٹ کے کوچ کے ساتھ بیٹھے, وہ اپنے پلیئر کو ایک چیز بتاتا تھا پہلے کہ آپ نے فوکس رکھنا ہے, فوکس کے اوپر آپ نے جیتنا ہے. جو دوڑتے تھے, ملکہ جو سنگھ تھا یا باقی جتنے بھی بڑے جو ایتھلیٹ رہے ہیں, کہ آپ کا فوکس ہے, آپ جب تک آپ اپنی گیم کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ جو ہے وہ کوئی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتے. یہ ایک بنیادی تھیم ہوتا تھا, کوچنگ کی موریلٹی ہوتی تھی جو اس کو پڑھائی جاتی تھی. آج کا کوچ کیا اپنے ایتھلیٹ کو روک سکتا ہے کہ وہ کمرشل میں کام نہ کرے؟ نہیں روک سکتا اس کو. جب آپ کمرشل میں کام کرتے ہیں, جب آپ جو ہے وہ ایک پارٹی جو ہے وہ میں جاتے ہیں, یہاں پاکستان کی کرکٹ ٹیم سے اکثر دوست ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے, کرکٹ ٹیم کیسے ٹھیک ہوگی؟ بنیادی طور پر جس نے جو ہے وہ 2 میچ کھیل لیے ہیں, اس کے بعد وہ اگلے دن ڈانس پارٹی میں پایا جاتا ہے, شراب پی کر جو ہے وہ ٹریفک پولیس والے سے لڑ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ اب میں عام انسان نہیں رہا, اب میں سیلیبریٹی بن گیا ہوں. یہ ایک نفسیات ہے جو اس کو بتا دی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ایک پروفیشنل, ایک دیر پا, ایک ایتھلیٹ کے طور پر زیادہ عرصہ جو ہے وہ کام ہی نہیں کر سکتا. آپ شعیب اختر کو دیکھ لیں, دنیا کا فاسٹسٹ بولر تھا, جو ہے وہ تھوڑا عرصہ کھیل کے جو ہے وہ باہر چلا گیا. اور جو ایک دیر پا اور ایک واقعتاً جس کو ہم سپورٹس کہتے تھے, جس کو کلاسیکل آرٹ کی میں نے بات کی, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب آرٹسٹ کا کام کیا ہے؟ پیسے کمانا ہے. سپورٹس مین کا کام کیا ہے؟ کسی طریقے سے کمرشل مل جائے. فلم, اب تو انڈین کرکٹر جو ہے وہ فلم کے اندر کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, کمرشل میں تو ہر دوسرا بندہ جو آپ کو نظر آتا ہے. یہ بنیادی طور پر جو موریلٹی ہے خود سپورٹس کی, سپورٹس مین شپ کے خلاف ہے کہ آپ جو ہے وہ ان ساری بےہودگی کے اندر جو ہے ملوث ہو جائیں. تو بنیادی طور پر سماج کے تمام شعبوں کو نیو لبرل جو سرمایہ داری اس نے برباد کر دی. اور کیوں نہیں آپ روک سکتے؟ کوچ کیوں نہیں روک سکتا؟ کبھی سوچے. حالانکہ کوچ بھی جانتا ہے کہ یہ غلط ہے,
روہت کوہلی کی یا جو جتنے بھی بڑے پلیئر ہیں ان کی پرفارمنس متاثر ہوگی اگر وہ نائٹ پارٹی میں جائیں گے یا شوٹنگ کے اوپر چلے جائیں گے، لیکن وہ کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ ایک نظام ہے ہمارے یہاں جس کو جو ہے وہ لبرلزم کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ شخص آزاد ہے۔ سرمایہ داری آزادی کی ایسے تعریف کرتی ہے کہ وہ شخص آزاد ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی، چاہے وہ آرٹسٹ ہے، چاہے وہ پلیئر ہے، کہ وہ جا کر کوئی بھی جو ہے وہ معاہدہ کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، اور لبرلزم کے نام پر اس سارے گند کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو آرٹسٹ بھی آزاد ہو گیا، سیلیبریٹی بھی آزاد ہوگی اپنے آپ کو بیچے، مزدور کس کے پاس آزادی کہاں سے آئے گی؟ عام انسان کے پاس آزادی کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہے آزادی، بالکل ہے آزادی۔ جب آپ کسی سے بات کریں کہ یار فیکٹری میں مزدوروں کو تو بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے، تو یہ ان کے جو سرمایہ داری کے معذرت خواہان آتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی گن پوائنٹ پہ تھوڑی کام کراتا ہے، پہلے لکھا ہوتا ہے بھائی 14,000 روپے تنخواہ ہے، کام کرنا ہے کرو نہیں چلے جاؤ۔ کتنا آزاد ہے مزدور؟ لبرلزم کی ڈیفینیشن کے تحت وہ آزادانہ طور پر آتا ہے فیکٹری کے اندر، ایک خاص پریمائسز کے اندر، احاطے کے اندر آتا ہے، اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ آؤ جتنا کر سکتے ہو میرا استحصال کرو۔ یہ ہے سرمایہ داری کی بنیادی جو ہے وہ آزادی۔ اگر آپ کے پاس بیچنے کے لیے جو ہے وہ صرف قوت محنت ہوگی، صرف اپنی جو ہے محنت کرنے کی صلاحیت ہوگی، تو اس کے وہی آپ بیچ سکتے۔ بنیادی طور پر سرمایہ داری کی آزادی کا مطلب خرید و فروخت کی آزادی ہے، تجارت کی آزادی ہے بنیادی طور پر۔ اور ہمارے پاس جو آبادی کی اکثریت ہے وہ ایک بے ملکیتی طبقہ ہے جس کے پاس بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے، بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، جس کے لیے مارکس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کھونے کو صرف زنجیریں اور جیتنے کو سارا جہان پڑا۔ ہم سے انہوں نے رزق تو چھینا ہی تھا، ہم سے انہوں نے جو ہے وہ آرٹ بھی چھین لیا۔ سرمایہ دار آپ کہتا ہے، بتاتا ہے خود کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، کیا ضرورت ہے، وقت ضائع کریں گے آپ۔ ہمارے سے انہوں نے جو ہے وہ مل بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے دکھ درد تو دیے، دکھ درد کو شیئر کرنے کا وقت بھی چھین لیا کہ کہیں کسی کو بتا نہ دے بیٹھ۔ شرمندگی محسوس کرتا ہے انسان ایک مصنوعی اس سیلیبریٹی کے چکر میں، کیونکہ آپ جو ہیرو دیکھتے ہیں ہیرو ٹی وی پہ، وہ بیک وقت ناچتا بھی ہے، وہ 20 لوگوں کو مارتا بھی ہے، ہر انسان اپنے اندر ایک ہیرو بنا پھر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر کسی کو بیٹھ کے یار میں بتا دوں گا کہ میں اندر سے کتنا ٹوٹا ہوں تو میری توہین ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ میں کس طریقے سے سلمان خان بن جاؤں، عامر خان بن جاؤں۔ ایک مصنوعی انسان ایک آئیڈیل ہمارے لیے بنا دی۔ آپ رونا نہیں چاہتے، اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں رونا چاہتے، میرا معیار گر جائے گا، کہے گا یہ تو روتا ہے یار۔ حالانکہ اگر آپ کو تکلیف ہے، درد ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کو رات کو نیند نہیں آ رہی، آپ کو اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب آپ بیٹھ کے 2 منٹ رو نہیں لیں گے، کسی کے ساتھ کسی کے کاندھے پہ سر رکھ کر جو ہے اپنا دکھ شیئر نہیں کر لیں گے۔ لیکن سرمایہ داری نے آپ سے یہ حق بھی چھین لیا، اور بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے وہ صرف محنت کے طبقے کی نہیں ہے، خود آرٹسٹ کو دیکھنا پڑے گا۔ اب نئے آرٹسٹوں کی نئی نسل کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رجحان آ رہا ہے، وہ اس کلچر کے خلاف ہیں، ان کے ادب نئی جو کچھ جو ہے وہ تخلیقات ہمیں نظر آتی ہیں، اور جس طرح ہر چیز تبدیل ہوتی ہے اس طرح آرٹ بھی تبدیل ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ساری آرٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھی، اور اگر ہمیشہ سے نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے یہ ہمیشہ ایسے رہے گی بھی نہیں۔ اسی لیے سرمایہ دار ڈرتے ہیں کہ آرٹسٹ سیاسی نہ ہو جائے، اور سیاست دانوں کی محفلوں میں آرٹسٹوں نے آنا نہ شروع کر دیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اب نے ضیاء الحق کے دور میں ضیاء الحق نے ایک جو غلام علی نے غزل گائی تھی، اس کا بڑا مشہور شعر تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا، بہت خوبصورت غزل ہے۔ تو جو بہت کاسا لیس قسم کے جو ہے وہ دانشور تھے یا جو ادیب تھے، جو روز محفلوں میں جایا کرتے تھے ضیاء الحق صاحب کی جو وہاں پہ تقریبات منعقد ہوتی تھی، ان میں سے کسی نے کہا کہ کیونکہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اتنی مقبول ہوئی وہ غزل جو تھی کہ یہ جنرل صاحب یہ تو آپ کے خلاف ہے، یہ جو شعر ہے یہ آپ کے خلاف ہے۔ وہ کیسے، یہ آپ میرے خلاف کیسے؟ کہتے مقیم کون ہوا ہے مقام کس، یہ بھٹو کے حق میں جاتا ہے۔ آپ بھٹو کے مار کے آئے نا، یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، یہ بندہ جو گا رہا ہے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ضیاء الحق ہے یہ بھٹو کو مار کر آئے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے پابندی لگا دی، ایک لمبے عرصے تک یہ غزل گائی نہیں جا سکتی۔ اس سے پہلے چلے جائیں، فیض صاحب کی نظم گائی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، نور جہاں ہے، پاکستان بننے کے فوری بعد کی بات ہے، پہلے لکھی انہوں نے 40s میں تھی لیکن گائی تو وہ بھی ملنگ عورت تھی۔ تو اس کو کسی نے کہا، پنجاب یونیورسٹی فیصل آڈیٹوریم کے اندر پروگرام تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ میڈم آپ سے ایک درخواست ہے، پروگرام میں بلایا گیا، اسٹوڈنٹس سے بلایا، ٹیچر تھے، کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ فیض صاحب کی یہ جو آپ نے گائی ہے یہ نہیں گانی۔ تو میڈم نے جو ہے وہ کہا کہ اگر میرا گانا مجمع سے پوچھ لیں کہ میرے گانے سننے ہیں میں تو شروع یہیں سے کروں گی، اس کے علاوہ میں نہیں گاؤں گی۔ لوگوں نے ہوٹنگ شروع کر دی کہ بھائی میڈم چلی جائے گی، ہم بہت دور دور سے سننے کے لیے آئے ہیں۔
تو میڈم نے وہاں سے گانے کا آغاز کیا. تو وہ بھی جو ہے وہ آرٹسٹ تھے, وہ مزاحمت بھی کرتے تھے, ان کو پاس گنجائش بھی تھی شاید کسی حد تک مزاحمت کرنے کی. تو بنیادی طور پر کیوں ڈرتا ہے سرمایہ دار, عامل کیوں ڈرتا ہے, حکومتیں کیوں ڈرتی ہیں آرٹسٹ سے؟ وہ کیوں ڈرتے ہیں کہ ایک طلبہ کی, وہ چاہتے ہیں کہ طلبہ کی محفل کے اندر جو ہے وہ ونجلی گا دے میڈم, لیکن مجھ سے پہلے سے محبت نہ گائے. کیوں ڈر لگتا ہے ان کو؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب آرٹ جو ہے وہ اپنی نئی نسل کی, جو متحرک نئی نسل ہے, جو جدوجہد کرنے والی نئی نسل ہے, اس کے ساتھ منسلک ہو جائے گا تو وہ ایک ناقابل تسخیر قوت بن جائے گی, جس کے آگے نہ تو کوئی آمریت ٹھہر سکتی ہے, جس کے آگے نہ کوئی حکومت ٹھہر سکتی ہے, جس کے آگے نہ کوئی ریاست ٹھہر سکتی ہے. اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فریضہ ہے بنیادی طور پر کہ جہاں ہم نے پرائیویٹائزیشن کے خلاف لڑنا ہے, جہاں ہم نے اپنے ادارے بچانے ہیں, ہم نے ریلوے بچانا ہے, ہم نے PIA بچانا ہے, ہم نے جو ہے وہ باقی چیزیں بچانی ہیں, وہاں ہم نے اپنی غزل بھی بچانی ہے, اپنی نظم بھی بچانی ہے, اپنی موسیقی بھی بچانی ہے, اپنا عطر بھی بچانا ہے, اور اب اس کی جو بےہودہ ولگرائزیشن ہے, جو کمرشلائزیشن ہے, اس کو بھی بچانا ہے. اور اس کے لیے جو ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ ادیبوں کو بھی جو ہے وہ ایک آگے بڑھ کر اس لڑائی کا حصہ بننا پڑے گا. خود ادب کا اور ادیب کا سروائیول بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے اندر ہے. بہت شکریہ.